ناظرین، اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی محض آرائی ختم کرانے اور معاملات کو درست سمت پہ ڈالنے کے لیے بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور نے ایک نئی گیم شروع کر دی ہے، نئی پلاننگ کی ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر گنڈا پور صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں افغان طالبان یا افغان حکومت سے معاملات طے کرنے ہیں تو مجھے آگے کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں افغان طالبان کا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، وہ اور علی امین گنڈا پور یہ کوشش کر رہے ہیں، کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، پھر بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، جو محض آرائی کی کیفیت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو اور عمران خان کو رہا کروایا جائے۔ تو مختلف پروپوزلز عمران خان کے پاس جاتی ہیں، یہ پارٹی کے لیڈرز لے کے جاتے ہیں، پھر عمران خان غصہ کرتے ہیں ان پہ۔ اب تو بشرا بی بی غصہ کرتی ہیں، کبھی وکیل بدلتی ہیں، کبھی ترجمان بدلتی ہیں۔ تو ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت، محمود خان اچکزئی، تحریک تحفظ پاکستان آئین کے سربراہ ہیں، محمود خان اچکزئی پختون ملی پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو ان کے پاس بھیجا جائے، اور وہ جا کے عمران خان کو قائل کریں کہ یہ طویل مدتی محض آرائی پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور بالخصوص جو معاملہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، عہدیدار ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف، اس سے پھر اگر کوئی بات چیت کہیں کسی لیول پہ شروع ہوتی ہے تو وہ ٹھپ ہو جاتی ہے، وہ وہیں رک جاتی ہے۔ اس بات کا اظہار گنڈا پور اپنے انٹرویوز میں اوپنلی کر چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کر چکے ہیں، میرے ساتھ ایک دو مرتبہ بیرسٹر گور صاحب کی آف دی ریکارڈ کئی باتیں ہوئی ہیں، اور وہ ان کا یہی ورشن ہے کہ جی ہمیں معاملات کو کسی طریقے سے بہتر بنا کے عمران خان کو جیل سے باہر نکلوانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو گنے لے کے تو نہیں اڈیالہ جیل جا سکتے، سیاسی اور آئینی اور قانونی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان سے ملاقاتیں بھی بہت ہی محدود ہو رہی ہیں، ہو نہیں پا رہی، ان کی بہنیں ملتی ہیں یا وکیل ملتے ہیں، اور محمود خان اچکزئی کی ابھی تک ملاقات کوئی کنفرم نہیں ہوئی۔ علامہ ناصر عباس ایک دو دفعہ جا چکے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر یہ بھی ایک ریکویسٹ آتی ہے کہ عمران خان اپنے بیانات میں سختی جو ہے وہ ختم کریں، کمی لائیں، اور صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گور کتنی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں، اور اس میں کوئی راستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ناظرین نے ایک سال کی کارکردگی پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خیب جو ہیں گنڈا پور صاحب، انہوں نے صحافیوں کو ایک افطار ڈنر دیا اور بڑی پرفارمنس اپنی بتائی، اور اخباروں میں اب تو اشتہار بھی آئے ہیں، پنجاب حکومت جتنے تو نہیں آئے لیکن مناسب آتا کہ ان کے اشتہارات بھی آئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے یہ سارا پروجیکٹ ہینڈل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا صوبہ جو ہے 159 ارب روپیز کا سرپلس میں آ گیا، اور پنجاب جو ہے 148 ارب روپے کے خسارے میں ہے۔ یہ تو پھر پنجاب حکومت ہی بتائے گی خسارے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن پروجیکٹ تو زیادہ پنجاب میں شروع کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو وہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ فیڈریشن کو چاہیے، ریاست کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں آگے کیا جائے، انہیں قابل بھیجیں تو وہ معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں بھی کیا اور ان کے طالبان سے، تو گنڈا پور نے بڑے اپنے مخصوص انداز میں کہا نہ مولانا صاحب کا معاملہ اب رابطہ اب نچلے لیول پہ ہے طالبان کے ساتھ،
یعنی طالبان کی مرکزی قیادت کے ساتھ مولانا کا رابطہ نہیں ہے. یہ گنڈا پور کا کہنا ہے، میرا نہیں کہنا. اور یہ گنڈا پور غلط کہہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو. حقائق یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا رابطہ ہے اعلیٰ سطح پہ افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ، ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. لیکن حال ہی میں چند واقعات ہوئے ہیں کہ جے یو آئی کے جو علماء کرام ہیں ان کو کے پی کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے. اب اس میں کون ملوث ہے کون نہیں، طالبان ملوث ہیں، افغان طالبان ملوث ہیں، ٹی ٹی پی ملوث ہے، کوئی اور تنظیمیں ملوث ہیں اس حوالے سے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو اثر رسوخ ہے کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر بڑا اہم ہے. اور میں بار بار یہ بات اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں، وزیر اعظم کو بھی کہتا ہوں، سب کو، کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ رکھا جائے. مولانا صاحب کو کی قیادت میں ایک جرگہ تشکیل دے کر کابل بھجوایا جائے. اس جرگے میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اعلیٰ سطح کی نمائندگی ہونی چاہیے، جس سطح کی وزیر اعظم مناسب سمجھیں، اور وہاں جا کے بات کریں کہ یہ سچویشن ہے اور یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کے اندر سے، اس کو روکیں آپ. اور پھر دیکھیں کہ وہ جرگہ کتنا کامیاب، اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور آپشن ہے بہت سے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں قطر کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے، یو اے ای کو بھی، سعودی عرب کو بھی. تو اس میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ گنڈا پور کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ مولانا کا نہیں رابطہ، میرا زیادہ رابطہ ہے. آپ کا کیسے رابطہ ہے اس کی وضاحت تو آپ کو ہی کرنی چاہیے. اور آپ کے حوالے سے جے یو آئی کے رہنما تو یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کمزور پوزیشن میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے. تو اب بطور چیف منسٹر اگر آپ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے تو یہ بڑی کمزوری کی بات ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.